شاید ان کو 3 گولیاں لگ گئی ہے کہ ہلاکت ہو گئی ہے. 2021 کا اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس تھا اور انہوں نے 2025 میں چلا دیا. جب وہ لاہور سے لے کے نکلے ہیں اسلحہ تو پھر آپ نے روکا کیوں نہیں؟ اور پھر اگر وہ روکا کیوں نہیں تو پھر آپ نے پچھلے 4 سال میں آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ اسٹیٹ بہت مضبوط ہے الحمدللہ. کوئی شہید بن کر اپنا جو مستقبل ہے وہ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ غریبوں کے خون کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی مس ایڈونچر وہ اس کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی کو پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین ہمارے ساتھ مسعود چودھری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم مسعود بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی. سر پنجاب میں ایک تیسری بڑی پارٹی جس نے ووٹ لیے تیسرے نمبر پر ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان. سر ایک وہ جو بھی معاملات ہیں انہوں نے پروٹیسٹ شروع کیا اور آج ان کو تقریباً 2 سے 3 ہفتے ہو گئے ہیں لگ بھگ، لیکن ان کی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. نہ ریاست کہتی ہے ہمارے پاس ہے اور نہ ان کی طرف سے، ان کی جماعت کی طرف سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ واقعی گھر پر موجود ہیں یا کشمیر میں موجود ہے یا کہیں اور پر ہے. اور مختلف جگہ پر اس طرح کی بھی رائے لوگوں سے ہم سنتے ہیں اکثر. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا ہو کہ جو آپریشن ہوا تھا مرید کے میں، شاید جو 7 رضوی ہیں وہ ان کے ساتھ شاید کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ وہ اس ٹائم دنیا میں نہیں موجود. اس طرح کی بھی لوگ چلے جاتے ہیں اس لیول پہ بھی، یہ بھی ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم وہ کہاں پر موجود ہیں اور کیا کنڈیشن ہے اس ٹائم، اور کب وہ منظر عام پر اگر ہے تو آئیں گے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ اب سے کچھ دیر پہلے صبح میں عظمہ بخاری نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جہاں پر دیگر گفتگو کی وہاں پر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پابندی کے لیے ہم نے جو ریکویسٹ ہے وہ وفاقی حکومت کو بھیج رکھی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیژن ہو جائے گا. اسلام آباد کے اندر آج ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن موجود ہے. پولینڈ کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے اندر اس وقت بڑی اہم گفتگو ہے جو جاری ہے. اس صورتحال کے اندر اور اس تناظر کے اندر کیبنٹ کی میٹنگ اور پھر کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر اس نوعیت کا معاملہ آنا، زیر بحث آنا، وہ اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے. مجھے نہیں پتا کہ عظمہ بخاری کس طرح سے یہ بات کر رہی ہیں اور کہاں سے وہ یہ بات لے رہی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر ایک بات آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو درست وقت تھا پابندی لگانے کا، اگر کوئی بیانیہ بنا کر اس کو اسٹیبلش کر کے بات کو آگے بڑھانے کا، تو وہ یہ درست وقت نہیں ہے. اس وقت پاکستان بالکل جو ہے وہ یورپین نظروں میں ہے. یورپ کے اندر پورا میڈیا جو ہے اس کو کوریج دینی چاہیے. یورپ کے پولینڈ کے جو فارن منسٹر پاکستان کے اندر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان کے اندر ہیں، ان کو کوریج ملنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ ہونے والے معاہدات ہیں ان کو یورپ کے اندر ایک امیج کے طور پر جانا چاہیے. تو اس کے تناظر میں اگر آپ کو پتا ہے کہ اسکرین جو ہے ہمارے میڈیا کی وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اوور لیپڈ ہوتی ہیں. تو یہ صورتحال میں وفاقی حکومت کی طرف گیند اچھال دینا پنجاب حکومت کی جانب سے وہ بڑا معنی خیز ہے اور اسلام آباد کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس بات کو محسوس بھی کیا ہے. دوسری جانب جو گفتگو ہے وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ پروپوگنڈا جب آپ کرتے ہیں تو پھر وہ پروپوگنڈا جو ہے وہ جب لوز ہوتا ہے تو پھر آپ لوور مورل گراؤنڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے وہ اخلاقی پستی وہ والی نہیں رہتی. تو بیانیہ اس وقت تک پابندی کا ابھی تک نہیں بن سکا ہے اس طرح سے جس طرح سے پچھلی مرتبہ جب پابندی لگائی گئی تھی اس وقت جو بیانیہ بنایا گیا تھا اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے گراؤنڈ کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا، وہ اس نوعیت تک بھی اس وقت نہیں پہنچ سکے ہیں. اور گو کہ اس بیانیے کو بھی بعد میں حکومت کو واپس لینا پڑا. تو اب بھی اگر کوئی اس طرح کا سٹنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پہ جائے گی. محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ ملاقاتیں کی، وفاقی وزیر داخلہ نے، پھر اس کے علاوہ دیگر لوگوں کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو کیا بات ہوئی کسی کو نہیں پتا، کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں سر ہے، کسی بالکل کو نہیں بتایا گیا ہے. تو ابھی کیا صورتحال سر نکلتی ہے وہ سب دیکھتے ہیں. جی بالکل سر، یہ جو ہلاکت کی باتیں آ رہی ہیں 7 رضوی صاحب کی پولیس مقابلے یا وہ مرید کے والے آپریشن میں، اس میں کتنی صداقت ہے اور یہ کیا بات، اصل حقائق کیا ہے اس میں؟ دیکھیں ابھی تک جو میرے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں ان کے مطابق وہ سیف ہیں اور محفوظ مقام پہ ہیں. اگر ٹی ایل پی کی جو قیادت ہے وہ زیر زمین نہ ہوتی درست انداز میں، تو اب جس طرح کی گرفتاریاں ہم اب دیکھ رہے ہیں اور جس میں
کہ سننے میں آ رہا ہے ان کے ایک بہت لیڈر ہیں، ان کی فیملی کو بھی کل جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی کیا گیا. تو اس طرح کے معاملات نہ ہو رہے ہوتے. تو یہ ہوں تو جو فیک نیوز ہے وہ تو فیک نیوز اپنی جگہ پر ہے. اور یہ چند دن پہلے ایک رپورٹ بھی آئی کہ فیک نیوز دونوں طرف سے پھیلائی گئی، دونوں جانب سے پھیلائی گئی. تو فیک نیوز کے دور میں جو کنفرم نیوز ہے یا کنفرم بات ہے وہ تو پھیلانا بڑا مشکل ہو تو جاتا سر ہے منظر اور عام پھر پر اس کیوں کے نہیں اوپر لایا جا بات رہا کرنا بڑا 7 فیصدی مشکل کو؟ ہوتا ہے. جی اگر وہ ٹھیک ہے، فیک نیوز آ رہی ہیں، جس طرح کی ہلاکت کی خبریں بھی آ رہی تھی، کوئی اس طرح کی بھی چیزیں آ رہی، منظر عام پر اگر اسٹیٹ کے پاس ہے تو وہ لے آئے. اگر پنجاب پولیس کے پاس ہے وہ بھی سامنے لا سکتی. کیا اگر وہ پارٹی کے کہیں چھپے ہوئے تو وہ خود بھی باہر آ سکتے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کچھ دیکھیں لوگوں نے ابھی دیکھیں، میری بات سنیں، شروع میں کچھ ہمیں اس طرح کی بھی اطلاعات آئی تھی، شاید ان کو 3 گولیاں لگ گئی ہیں، اس طرح کی بھی اطلاعات آئی تھی. آپ کو بھی پتا اس بات کا. اب کچھ لوگ اس طرح کی بھی باتیں کریں کہ شاید ان کی ہلاکت ہو گئی ہے. تو اس طرح کی جب سٹیٹمنٹس آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، تو منظر عام پر اگر اسٹیٹ کے پاس ہے انہیں لانا چاہیے. اگر وہ خود ہیں تو انہیں خود آنا چاہیے منظر عام پہ. دیکھیں میں ایک بات آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے. ہوں دیکھیں جب آپ کسی کے اوپر آپریشن کرتے ہیں اور کسی کو اس نہج تک لے جاتے ہیں جہاں پر کہ کوئی اس کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہوتا تو پھر لیڈرشپ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے. اب پچھلے کافی دن سے ہم مسلسل حکومت پنجاب کی جانب سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے بھی یہ بیانات سنتے رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ ہم گرفتار کر رہے ہیں، ہم نے گرفتار کر لیا ہے، ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، سراغ لگا لیا ہے، ہم نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر لیا ہے. لیکن جو نتائج ہیں وہ درست انداز میں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اپنی تو اگر سر سبکی مٹانے کے لیے اور اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے یا اپنی کارگزاری کے اوپر ایک بلینکٹ ڈالنے کے لیے کسی بھی جماعت بڑی خبر کو پیدا کرنا اگر کوئی چارہ ہے، ظاہر ہے یہ ہم میڈیا میں ہیں تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہوں کوئی بھی بڑی خبر سے جب بڑی خبر آتی ہے تو وہ بگ بریکنگ بن جاتی ہے، تو جو چھوٹی خبر ہے وہ اس کے شیڈو میں دب جاتی ہے. تو کوئی اگر بالکل اپنی کارکردگی کی بنیاد کو اگر مزید بڑی خبر دے کر اپنا جو ہے وہ کام چلانا چاہ رہا ہے یا کہہ لیں کہ اپنا وقت گزارنا چاہ رہا ہے یا ایک بیانیہ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے یا کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بڑا مذاق خیز ضرور ہوگا. اور جو اینالسٹ ہیں، وہ جو آزاد اینالسٹ ہیں پاکستان میں، ہوں ویسے تو خیر ہوں بہت کم آوازیں ایسی ہیں جو آزاد رہ گئی ہیں جو کہ کھل کے بات کر ہوں سکتی ہیں سوشل میڈیا کی ہوں لمیٹیشنز کی وجہ سے. لیکن جو بھی آوازیں موجود ہیں وہ کم از کم اس بات کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گی کہ آپ اب ہوں دیکھیں نا ازما بخاری صاحبہ نے ایک بیان دیا انتہائی مذاق خیز ہے. انہوں نے کہا 2021 کا اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس تھا اور انہوں نے 2025 میں چلا دیا. اب ہوں دیکھیں وہاں پر جو فوٹیجز موجود ہیں ان کے اندر کوئی بندہ موجود نہیں ہے، کوئی نظر نہیں بالکل آ رہا بالکل جس کے ہاتھوں میں اسلحہ موجود ہو. تو آپ جب وہ لاہور سے لے کے نکلے ہیں اسلحہ تو پھر آپ نے روکا کیوں نہیں؟ اور پھر اگر وہ روکا کیوں نہیں تو پھر آپ نے پچھلے 4 سال میں آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر آنے والے وقت کے اندر مورل گراؤنڈ جو ہے وہ کریٹ کرنا حکومت کے لیے سر مشکل بالکل رہے گا، ابھی بھی بالکل ہے. بالکل عظما بخاری نے کہہ تو دیا. کیا عظما بخاری سے یہ پوچھا جائے کہ کیا اسٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں ان کو پہلے تو اسٹیٹ کو پتہ نہیں چلا اور اچانک لا کے انہوں نے چلا دیا؟ دوسرا، اسٹیٹ کہتی ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو کیا پاکستان میں ریاست کی اتنی رٹ نہیں ہے کہ ایک شخص ہے اگر وہ خود اپنی مرضی سے غائب ہوا اسے تلاش کرنا؟ ایک پارٹی کا لیڈر ہے جو تیسرے نمبر پر ووٹ لیتی ہے پنجاب میں، تو کیا اس کو ڈھونڈنا اسٹیٹ کے لیے اتنا مشکل ہے؟ یا ایجنسیز کام کریے، ایم آئی کوئی کام کریے، مشکل ایس نہیں آئی ہے کام آپ نے کریے. جی جی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کوئی چیز. اسٹیٹ بہت مضبوط ہے الحمدللہ اور اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور سب کو لیو اینڈ لیٹ لیو کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رہتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ تاثرات لوگ دینا چاہتے ہیں. یہ اب جان بوجھ کے اپنی جو ہے وہ سبکی مٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور پنجاب حکومت جو ہے اس کے اوپر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور ابھی دیکھیں نا کچے کے ڈاکوؤں نے اگر ہتھیار ڈال دیے ہیں اور سب نے دیکھا ہے، اگر بلوچستان کے اندر لوگوں کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے، کے پی کے اندر لیا جا رہا ہے، انگیج کیا جا رہا ہے، مذاکرات کیے جا رہے ہیں، تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پنجاب میں بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، پنجاب میں بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کوئی شہید بن کر اپنا جو مستقبل ہے وہ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ غریبوں کے خون کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی مس ایڈونچر وہ اس کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا.
بالکل سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کی سکس سینس آپ کی کیا کہتی ہے کہ اس ٹائم سعد رضوی یا انس رضوی کہاں پر موجود ہوں گے؟ آپ کی کیا کہتی ہے؟ کیونکہ یہ میں نے آپ سے آلریڈی بھی ایک دفعہ پوچھا تھا، دوبارہ میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں۔ لوگ میرا پوچھنا ذاتی چاہتے ہیں، جو ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہاں پر موجود ہیں سعد رضوی، انس رضوی؟ دیکھیں یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، اور دوسری بات یہ تو پنجاب حکومت بتائے کہ وہ کہاں ہیں۔ جنہوں نے کہا تھا تھوڑے دن پہلے کہ ہم نے انہیں ڈھونڈ لیا اور ہم بڑے نزدیک پہنچ گئے، تو اب تو یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارکنان کو اور پاکستان کے عوام کو بتائے، اپنا فرض ادا کرے، بلکہ اپنے کارکنان کو بھی بتائے، پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی بتائے کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ تفصیلات ہیں اور وہ یہاں پہ ہیں۔ ابھی تک پتہ ہے کچھ نہیں، ہوا میں باتیں کرتے ہیں، اور پھر ہوائی باتیں جو ہیں وہ خبر بنانے کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ ریاست پاکستان ہے، یہ بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ جہاں پہ جس کا جو دل کرے گا وہ کر لے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، حقائق کو دیکھنا چاہیے، حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے، اور حقائق کے اوپر ہی بات ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جہاں بھی ہیں اس سے متعلق پنجاب حکومت کب بتاتی ہے، اس کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کریں۔ سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آخری کویسچن سر، جس طرح اب ٹی ایل پی میں پابندی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ پرتشدد ہو جاتے ہیں، ان کے ماضی میں کچھ اس طرح کے ایونٹ ہوئے، واقعات ہوئے ہیں جس سے وہ پھر اپنی لیڈرشپ کے بھی کنٹرول میں نہیں آتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آج ٹی ایل پی میں پابندی لگتی ہے، کل کو تو پھر اگر پی ٹی آئی حکومت میں آتی ہے تو وہ پی ایم ایل این پہ بھی پابندی لگا دے گی، اور مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، پھر ایک بڑی پارٹی باقی چھوٹی پارٹیوں پہ کوئی نہ کوئی چیزیں ڈال کر پابندی لگا دے گی، تو پھر عام ہو جائے گا ایک اگر ووٹ لینے والی، الیکشن لڑنے والی پارٹی پر اگر آپ پابندی لگاتے ہیں تو؟ دیکھیں اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ میں اپنے مخالف سیاسی جماعت کو دیوار میں چن سکتا ہوں، میں اپنی ہوں مخالف سیاسی جماعت کو جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، اور فرمائشی پروگرام کسی بھی وقت چلا سکتا ہوں، تو یہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے اور ریاست پاکستان کی مضبوطی کے لیے بہتر نہیں ہوگا، یہ بالکل اچھا نہیں ہوگا، اور اس کے دور رس بڑے خطرناک اور خوفناک نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور یہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ بہت دور تک جائے گا۔ پھر دوسری جانب جو دیکھیں، آپ کی لڑائی ایک لیڈرشپ سے ہو سکتی ہے، آپ کی لڑائی ہوں لیڈر سے ہے، ٹھیک ہے، آپ کی لڑائی، آپ لڑائی اپنی جو ہے وہ لیڈر کے ساتھ، اس کے بیانیے کے ساتھ، اس کے نظریے کے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں، لڑ لیں، لیکن غریب لوگوں کا، مجبور لوگوں کا، عام پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ اب جب آپ بالکل پابندی لگاتے ہیں، اب جنہوں نے ڈونیشن دی ہے، اب ڈونیشن کی بات ہو رہی ہے، تو جنہوں نے ہوں ڈونیشن دی ہے وہ انہوں نے ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت کو ڈونیشن دی ہے، جس کا ریکارڈ اور جس کا جو آڈٹ ہے وہ موجود ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد۔ تو جی جی حقائق کو سامنے جی رکھ کر کوئی فیصلہ کریں گے تو ہر کوئی اس کی تعریف بھی کرے گا اور داد بھی دے گا، لیکن فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا، اور اگر کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس کو بڑے مختلف انداز میں دیکھیں گے۔ سر، ٹی ایل پی کے لاکھوں کارکنان جو اس ٹائم جیلوں میں ہیں، ان کا کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ وہ جو معصوم کارکنان ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، وہ باتوں میں آ گئے، چیزوں میں آ گئے، ان کا تو فیوچر داؤ پہ لگ گیا سر، وہ تو نوجوان بچے ہیں ابھی۔ دیکھیں مستقبل تو ہمارے جتنے بھی سیاسی کارکنان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں مستقبل تو اسی کا ہے جو ایک مخصوص لائن کو ٹو کرتا ہے، مستقبل تو اسی کا ہے، باقی سب تو اپوزیشن ہے۔ تو جب تک ہم اور آپ اپوزیشن ہیں اس وقت تک ہم وہی بات کر سکتے ہیں جتنی ہم کر سکتے ہیں، اور جہاں تک ہم کر سکتے ہیں مزید جو ہے وہ جو بات ہے وہ ضرور کریں گے، اور بر وقت کریں گے، درست وقت پہ کریں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، فی الحال مسعود چودھری کو اور معمر قذافی کو نئے دور سے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، تھینکس، اللہ حافظ۔